معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ فاطر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا، اور یہ دوسری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آغاز کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اسے پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، یہ عقل، یہ چلانے کی طاقت کس نے دی؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشتی چل رہی ہے، جو کشتی پہ لوگ سوار ہیں، کشتی چل رہی ہے، اس میں ہمارا جو عمل دخل ہے، اس میں ہماری طاقت ہے، اس میں ہمارا ذہن ہے، اس میں ہماری عقل ہے، اس چیز کو ہم نے ایجاد کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ سمندر میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک موج آئے اور وہ موج ہمیں ہلاک کر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم زندہ رہتے ہیں اور اپنے مقام مقصود تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ عقل، یہ چلانے کی طاقت کس نے دی؟ یعنی کشتیوں کو لمبی لمبی بڑی بڑی لہریں آتی ہیں پانی کی، مگر اس میں بھی جو ہے کشتی چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس لیے چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل اور روزی کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ نعمتوں کا شکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ دن میں رات کو داخل کرتا ہے، کیا؟ دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے سورج کو اور چاند کو مسخر فرمایا، اور وہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند ہر ایک وہ ایک مقررہ وقت مدت کے لیے چل رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور سب کو فنا ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہے یہ آسمان روئی کے گالے کی طرح ہو جائے گا، اور ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو کر وہ آسمان میں اڑنے لگیں گے۔ پھر اگلی آیت میں یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی فرما برداری کرنا اور مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، کیا یہ بے جان پتھر، یہ بت کھجور کے چھلکے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بت کی پوجا کرنے والوں کو، مورتی کو پوجنے کو، کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ مورتی، یہ بت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مورتی کو تم ہی بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو، اور جیسی شکل تم چاہتے ہو ویسا تراش دیتے ہو، اور اسے تم کھڑا کر دیتے ہو، تمہیں مورتی ہو جاتی ہے۔ کہ کسی مورتی کو تم ننگا کرتے ہو، کسی مورتی کو تم کپڑا پہنا دیتے ہو، اور اس سے تم پوجتے ہو۔ یہ تو ایک پتھر ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا یہ بت کھجور کے چھلکے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ان کی حیثیت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مثال ایسے دی کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کھجور کے کیا چھلکے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں، ان کی پرت جو دیکھیں گے آپ، نہایت ہی باریک ہوتے ہیں، نہایت ہی مہین ہوتے ہیں، اتنی بھی یہ طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ باطل ہیں۔ اور اگر تم انہیں بلاؤ تو یہ تمہارے بلانے کو نہیں سنتے۔ یعنی بت کو تم اگر بلاؤ، مورتیوں کو تم بلاؤ، آئیڈلز کو تم بلاؤ، تو یہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے، یہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں۔ اور کیا؟ اور اگر بالفرض یہ سن بھی لیں تو وہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہے، یہ تو بے جان مٹی ہے، یہ تو بے جان اینٹ ہے، اور ان کی پوجا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عبادت صرف خالق کائنات کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی اس باری تعالیٰ کی کرنی ہے جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں
کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی تمام خبروں کا جاننے والا ہے، تمام خبروں کا علم رکھنے والا ہے، تمام علم جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں۔ اللہ نے خبریں دی ہیں، اس پر یقین رکھو۔ قیامت کی خبر اللہ نے دی ہے، جنت کی خبر اللہ نے دی ہے، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن کیا کیا واقعات ہوں گے، ان تمام چیزوں کا، یعنی ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، یہ تمام کا علم کس کے پاس ہے؟ ان تمام کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اے لوگوں، تم محتاج ہو اللہ کے، تو تم نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کے محتاج ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ ہمیں اگر ایک دن ہمیں کھانا نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دن اگر ٹھنڈا لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک کھٹمل کاٹ لیتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک مچھر کاٹ لیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دیمک ہمیں ہمارے پلنگ کو، ہمارے گھر کے لکڑی کو برباد کر دیتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں چوہا آ جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری سیلری کٹ کے آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری سیلری کم ملتی ہے ہم پریشان ہو جاتی ہیں، ہماری سیلری لیٹ ملتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں گرمی زیادہ لگتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہماری تھوڑی سی پرابلمز ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھ میں درد ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ہونٹ کٹ جاتے ہیں باریک مگر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے کوئی بھی اعضاء اگر تھوڑی سی اس میں لرزش ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہم چلتے چلتے جو ہے ہمارا پیر درد کرنے لگتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم پریشانی میں کس کو؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ساری کائنات، یہ تو ایک انسان کی بات ہوتی ہے، ایک انسان کی یہی صفت ہے، کسی کو کاروبار نہیں ملتا، وہ پریشان حال ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے باری تعالیٰ تو ہی رازق ہے مولا، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یعنی انسان پریشان ہے، انسان کیا ہے؟ اسے کس کی ضرورت ہے؟ حاجت ہے، اسے رزق کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، ساری کائنات۔ کوئی جو ہے اچھے عمل بھی کر رہا ہے تو بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اور نیک انسان بنا دے۔ کوئی انسان گناہگار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے نیک انسان بنا دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات، سارے چرند پرند، جاندار، جان والی چیزیں، بے جان والی چیزیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ پھر اگلے آیت میں اے لوگو تم محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیا؟ اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی ہر خوبی، ہر تعریف کا مستحق اور مالک وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ اگر اللہ چاہے تو ہماری جیسی ہے نا ہمیں تباہ کر دے اور ہماری جیسی دوبارہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے۔ یہ کرنا اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تو صرف کہتا ہے کن ہو جا تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دوستوں کو، احباب کو، رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم نماز ترک کر دیتے ہیں۔ شادی کا موقع ہوتا ہے ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، کسی فنکشنز میں ہم جاتے ہیں، پارٹی میں جاتے ہیں، ہم نماز ترک کر دیتے ہیں۔ نہیں، نماز ہر خوشی میں آپ نماز پڑھیں، جب خوش ہوں تو زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی فنکشنز ہوتا ہے، یعنی جب انگیجمنٹ ہوتی ہے، جب منگنی ہوتی ہے، یا جب نکاح ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے،
تو ہم لوگ نماز کو بھول جاتے ہیں، ہے نا، خوشی کے موقع پہ. لیکن کیا ہے، خوشی کے موقع پر تو اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. باری تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی، اتنا بڑا کرم عطا فرمایا کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. آج ہم دوستوں کی وجہ سے ہم مووی دیکھنے جاتے ہیں، ہم پبس میں جاتے ہیں، ہم کلب میں جاتے ہیں، ہم غلط مقامات میں جاتے ہیں. کیا؟ ہم دوستوں کی وجہ سے وقتوں کو برباد کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، خواتین کو دیکھتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، بدکرداری کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ دوستوں کی وجہ سے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت جس کی وجہ سے تم یہاں گناہ کر رہے ہو یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. پھر اگلی آیت میں ہے، اور اگر بوجھ اٹھانے والی جان کسی کو پکارے گی کہ میرے بوجھ میں سے کچھ لے لو تو اس میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ بروز قیامت جو ہے ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے منہ چھپائے گا، بیٹی اپنے ماں کو دیکھ کر دوڑ بھاگے گی، ماں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ کر بروز قیامت دوڑ بھاگیں گی، دور طرف چلی جائیں گی، روپوش ہو جائیں گی. کہیں مجھ سے وہ میری نیکی نہ مانگ لے. وہ میری ایک نیکی اگر مانگ لیا اس نے تو میرا کیا بنے گا؟ آج تو میں نیکی مجھے چاہیے، کیا نیکی مجھے چاہیے، میرے گناہ تم لے لو، تم اپنی نیکیاں مجھے دے دو. بس ایک نیکی کے لیے وہ مانگتے پھریں گے. ماں اپنے بیٹی سے کہے گی، ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دے، بیٹا ایک نیکی دے دے. مگر بیٹا دور بھاگے گا. وہ الٹا کہے گا ماں اگر آپ کے پاس نیکی ہے تو آپ مجھے دے دو. یعنی اس طرح سے وہاں بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہولناکیاں ہوں گی اور انسان خوف میں ہوگا. بس کہیں سے ایک نیکی مل جائے، کہیں سے ایک نیکی مل جائے. اور اگر بوجھ اٹھانے والے جان کسی کو پکارے گی کہ میرے بوجھ میں سے کچھ لے لو، یعنی میرے گناہ لے لو، میرے ایک گناہ لے لو، تو اس میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ماں، دیکھیں حدیث ہے، ماں اپنے لخت جگر سے لپٹ جائے گی اور فرمائے گی بیٹا ایک گناہ میرا لے لے. بیٹا اپنے باپ سے لپٹ جائے گا، کہے گا ایک گناہ میرا لے لیجئے، ابا جان میرا ایک گناہ آپ لے لیں. کوئی کسی کا گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی آپ دے دیجئے، آپ میرا گناہ نہیں لے سکتے، بس آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے. وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اپنے خون کے ہوں، یعنی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، کوئی بھی کزنس، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اور تو پھر ہم ان رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے اگر ہم گناہ کریں تو ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا جو ہے بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں بن دیکھے انہی لوگوں کو آپ نصیحت فرماتے ہیں اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں. کیا؟ یعنی اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں بن دیکھے، یعنی کوئی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت عرش معلی پہ جلوہ گر ہے اور فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے، اور عرش اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کے قریب ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر جنبش کو دیکھ رہا ہے. ہماری زبان ہل رہی ہے، ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز کو بخوبی وہ دیکھ رہا ہے، وہ سماعت کر رہا ہے. وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور کیا؟ جو ستھرا ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کر لے، وہ اپنے بھلے کے لیے ہی پاک ہوگا. یعنی کوئی بھی انسان اگر نیکیاں کرتا ہے
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو حتیٰ کہ اس نے اپنی جان پہ احسان کیا، وہ خود اپنے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، کیا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو خوشحال بنائی، اس نے اپنی زندگی کے مستقبل کو بہترین بنایا اور جنت میں مقام عطا کیا۔ اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، گنہگار بدکار برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور شرک کرنے والے اور نیک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، چور ڈاکو اور ایماندار برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے؟ ایمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، ان کی سزا جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور جو مومن ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کی نہریں، جنت کے باغات اور محلات اور بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں، یعنی جنت اور جہنم برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور جن کے دل زندہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ کیا جو امتحان میں پاس کر گیا اور جو امتحان میں فیل کر گیا برابر نہیں ہے۔ جس نے امتحان میں 99% مارکس لائے اور جس نے امتحان میں 25% مارکس لائے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے عابد، زاہد اور بد کردار برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ جو عابد ہوگا وہ اللہ کی خوشنودی پاتا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جو بد کردار، گنہگار، کافر و مشرک ہوگا وہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور جو قبروں میں آپ انہیں ڈر نہیں سناتے، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے دل قبروں میں ہیں، یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، وہ آپ کی بات کو سن کر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں قیامت کی دعوت دیتے ہیں، انہیں جنت اور جہنم کے حوالے سمجھاتے ہیں، انہیں اللہ اور رسول کا علم دیتے ہیں، انہیں تمام آسمانی کتابوں کا آپ انہیں علم دیتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، تمام کتابوں کا آپ انہیں علم دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت پہنچا دینا۔ جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتے، یعنی ایک تو وہ کافر ہیں، ایک تو وہ مشرک ہیں، لیکن یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ ہاں انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، مگر کوئی انسان دعوت دے رہا ہے، اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کو اور نیک بات کو بتا رہا ہے، اس کے باوجود یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنی بھی انبیاء آئے ہیں، سب میں جو نبی آئے، جو رسول آئے، کیا سب نے اللہ کا ڈر سنایا؟ سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، تمام انبیاء آئے، رسول آئے، نبی آئے، سب نے کیا؟ اللہ کا ڈر سنایا، اللہ کی پاکی بیان کی، اور کیا؟ اللہ کے ڈر سنایا اور اللہ کی خوشخبری سنائی۔ مگر کیا؟ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں کو نہ مانتے تھے، مگر سب نے کیا کام کیا؟ اللہ کی خوشخبری اور قیامت اور جہنم کا ڈر سنایا۔ اور اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دیتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے تو بے شک
پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اور روشن صحیفے لے کر آئے اور روشن کتابیں لے کر آئے، پھر بھی یہ لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تک دعوتیں دیں، اس کے بعد بھی ان کی قوم بیشتر قوم اکثر قوم ایمان نہ لائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ قوم سمود، قوم عاد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل، فرعون، نمرود، شداد، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا غرق کر دیا۔ اس کائنات میں ہی ان پہ عذاب ڈالا اور انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں برباد کر دیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان لوگوں نے اپنی امتوں کو دین کی دعوت دی، ان لوگوں نے بھی اللہ کی خوشخبری بتائی اور انہوں نے بھی ڈر سنایا، مگر جو ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنا بس کام کرتے جائیں۔ اور پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، بس میری باتیں نہ ماننے کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، انہیں غرق کر دیتا ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری جو قومیں آئیں ان پہ عذاب آیا اور دنیا ہی میں وہ عذاب میں اللہ کے وہ مر گئے، اب قبر میں اور حشر میں وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پہلے تو انہیں دنیا ہی میں عذاب دے دیا گیا، یعنی ان پہ جہنم اب لازم ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا کہ دیکھو میری شان کیا ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعہ مختلف رنگ کے پھل ہم نے پیدا کیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر اس پانی کے ذریعہ مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، مختلف قسم کے پھل، اناج، زراعت، پودے، پھول، پھل۔ پہاڑوں سے بعض پہاڑ بہت زیادہ سفید ہیں، ان میں سے بہت زیادہ سفید راستے ہیں اور بعض سرخ ہیں، لال ہیں، اس کے علاوہ اور بھی رنگ ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، کیلا، سیب، امرود، ناشپاتی، اس کے بعد جو ہے امرود، ناشپاتی، سپاٹو، اور پتہ نہیں اتنے سارے نام ہیں کہ زبان پہ بھی ابھی یاد نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں بنائیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، کتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی چیزیں پیدا کی۔ کس کے ذریعہ؟ اس پانی کے ذریعہ، اناج کے ذریعہ، چاول ہے، دال ہے، گیہوں ہے، مٹر ہے، اس کے ذریعہ ہزاروں قسم کے اناج پیدا کیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے بارش برسائی، پھر اس بارش کے ذریعہ مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور اس طرح سے جو ہیں کسی کے جو کلر ہیں وہ لال ہیں، پیلے ہیں، گلابی ہیں، نیلے ہیں، سبز ہیں، اس طرح سے سب کو الگ الگ خوبصورت صفات سے اور ان کی قسموں سے نوازا۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے، اور بعض کالے ہیں، سنگ مرمر یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور کئی لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے، ان جانوروں اور انسانوں پر غور کرو جن کے رنگ مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی، ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی رنگ عطا فرمائے، ایک ہی ذہن عطا فرمائے، ایک ہی زبان عطا فرمائی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ UK، US، یورپین کنٹریز، ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، اتنے سارے جو بر اعظم ہیں، اتنے سارے جو کانٹیننٹ ہیں، وہاں پہ الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگلینڈ کے لوگ انگلش بولتے ہیں، فرینچ کے لوگ فرانس بولتے ہیں، انڈیا کے لوگ ہندی بولتے ہیں، انڈیا میں جو ہے سینکڑوں زبانیں ہیں۔ اس طرح سے آل اوور دا ورلڈ جو ہے ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، ایک ملک ہے، اس کے بعد ایک بر اعظم ہے، ایک کانٹیننٹ ہے۔ اسی طرح سے پوری کائنات وجود میں آتی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ پیلا ہے، کسی کا رنگ اجلا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی جو ہے وہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے،
اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام بنایا ہے، اور جو ہے بہت سارے جانوروں کو آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت ہیں، بہت دلکش ہیں، ان کا رنگ بھی الگ الگ ہے۔ زراف کو آپ دیکھ لیں، بہت سارے پرندوں کو دیکھ لیں، ہزاروں قسم کے پرندے ہیں تو ہزاروں قسم کی شکل ہیں، اور جتنے جاندار ہیں اس میں اتنی شکلیں ہیں۔ اب جتنے بھی مچھلیاں ہیں ان کی الگ الگ اپنی اپنی شکل ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو کیا بیان کریں، ہم اپنی زبان خاموش کر لیں گے اور یہی کہیں گے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کائنات، ساری تعریفیں، ساری رفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جتنا بھی علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ علم کی وجہ سے، یعنی کوئی انسان اگر نیک ہے، کوئی انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہے، کوئی انسان اگر ہدایت مند ہے، تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو پاپولیشن ہے نماز نہ پڑھنے والوں کی، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یعنی ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جس کے پاس علم آ جاتی ہے، حالانکہ وہ گنہگار ہے، حالانکہ وہ بدکار ہے، مگر اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے گا۔ وہ ڈیلی اگر نماز اسے قضا بھی ہوتی ہے، مگر اس کا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے گا تو کبھی کبھی وہ نماز قضا کر دیتا ہے، 1 دن 2 دن، مگر وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اور کیا جو علم والے ہیں، اور جتنا ہی جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ علم کے میدان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس علم بے انتہا تھا، تو بے انتہا علم کی وجہ سے ان کے پاس چونکہ بے انتہا علم تھا، اسی لیے وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، اور کئی مہینوں تک، کئی عرصوں تک، کئی سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ، اب سوچیں کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ممالک آپ چلے جائیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان تمام ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ حنفی لوگ رہتے ہیں، حنفی مسلک کے لوگ رہتے ہیں 90%، 95%۔ تو اس میں کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں یہ لوگ، ان کے مسالک پہ، ان کے مذاہب پہ یہ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے نیک تھے، کتنے بڑے عابد تھے، رات بھر عبادت کرتے، رات بھر وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے اور کہتے اے باری تعالیٰ، یہ ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں گنہگار کھڑا ہے، اے باری تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے، اے باری تعالیٰ یہ ابو حنیفہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اسے بخش دے۔ ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کر گیا اور مسجد میں ڈھبری اس نے چھوڑ دی، مسجد میں ڈھبری اس نے چھوڑ دی۔ چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اسے یاد آیا تو وہ اپنے راستے سے لوٹ رہا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، تو اس نے انتظار کیا کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہاں سے فارغ ہو جائیں گے عبادت کر کے، یعنی اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے وہ ڈھیبری، وہ چراغ ہم وہاں سے اٹھا لے کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہ وہاں پہ کھڑا رہا 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اسی طرح جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رات بھر اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہتے رہے اے باری تعالیٰ میں سب سے بڑا گنہگار انسان ہوں، مولا ہمیں بخش دے، اے باری تعالیٰ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر میں کیا ہوگا۔ آپ سوچیں، دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے جب فجر کا وقت ہونے لگا
تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس سے پوچھا، انہوں نے امام اعظم نے ان سے پوچھا آخر کیا بات ہے، آپ کھڑے ہیں؟ تو آپ اپنی ڈھبری لے لیجئے، بولنے کی اب تو جو ہے ڈھبری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکی کر کر کے انتہا کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک سبق کا باعث ہے کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اتنے نیک بندے جو ہیں اتنے عبادتیں کرنے کے بعد رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں اے باری تعالیٰ میں گناہگار ہوں، تیرا مجرم کھڑا ہے، اے باری تعالیٰ اسے جو سزا دینا ہے دے دے۔ ہم جو ہیں سارا دن ساری راتیں ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہفتوں مہینوں سالوں میں بھی ہمیں ندامت نہیں ہوتی، اور ہم توبہ کے طلبگار نہیں ہوتے، اور ہم تائب نہیں ہوتے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے۔ سوچیں ہماری حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اسی طرح اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جتنا بھی علم زیادہ ہوتا ہے انسان جو ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ بخشنے والا عزیز ہے، غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت اتنا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ جب بھی آپ گناہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کر یا ظاہر کر کے، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپا کر دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا نام ہو، ان کی عزت ہو۔ وہ قربانی 10 لاکھ کے گائے سے نہیں کرتے، 5 لاکھ کی گائے اور 2 لاکھ کی گائے سے نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چھپ چھپا کر ہے نا بس اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت سی گائے لاتے ہیں اور قربانیاں کر دیتے ہیں۔ وہ دکھا کر، وہ شہرت کے واسطے نہیں کرتے، وہ بس اللہ کی رضا کے واسطے ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس سے ہرگز نقصان نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کے اجر انہیں دے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نیکی پر سنا دینے والا ہے۔ اور وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہ کتاب سچی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو پچھلی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل کی تصدیق جو ہے وہ قرآن کرتا ہے۔ یعنی توریت، زبور، انجیل میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھیں اور اس میں جو تحریف ہو گئی، جو اس میں تبدیلی آ گئی، جو اس میں چینجز آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام توریت، زبور اور انجیل کی باتوں کو جو آسمانی کتاب کی باتیں تھیں اس قرآن میں محفوظ کر دیا، اور اس قرآن کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ سورہ فاطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔